رکھتا ہے یا آفس میں کام کرتا ہے، گاڑی چلاتا ہے اور وہ کما کر لاتا ہے، اپنی عورت کے اوپر مال خرچ کرتا ہے، ان دو باتوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کو حاکم بنایا، گھر کا داروغہ بنایا۔ اگر یہاں عورتیں بھی ہوتی سننے والی تو بہت اچھی بات تھی، لیکن اب سننے والے صرف داروغہ ہی داروغہ ہیں، تو داروغہ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ ان باتوں کو سن کر کے گھر میں بھی جا کر کے بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آگے چلیے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ نیک عورتیں، ان کی دو پہچان، پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ اس حاکم کی، داروغہ کی اور اس تھانے دار کی وہ فرمانبردار ہوتی ہیں۔ دوسری نیک عورتوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے مرد کے عدم موجودگی میں اپنی حفاظت، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت، گھر کی حفاظت اور ان کے بچوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ لیکن اس داروغہ حاکم اور اس گھر والی کے درمیان اگر معاملہ کچھ انبن ہو جائے، کھٹ پٹ ہو جائے، اس کا حل قرآن کریم نے بتایا، فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہ یہ گھر نہیں بسا پائیں گی، گھر چلنے والا نہیں ہے، گڑبڑی ظاہر ہو گئی اور معاملہ حد سے آگے بڑھنا شروع ہو گیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کی شکل بیان فرمائی۔ جب تمہیں لگے کہ گھر تمہارا اختلاف کا شکار ہے اور بیوی نافرمانی پر اتر آئی ہے، اللہ رب العالمین نے 3 شکلیں بیان فرمائی پہلے مرحلے میں۔ پہلے نمبر پہ یہ، جب تمہیں لگے اب یہ گڑبڑی پہ اتر آئی، گھر بسانے کے حالات خراب ہونے لگے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فعظوہن، عورتوں کو تنہائی میں بٹھا کر کے مرد کی ذمہ داری ہے، داروغہ کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو سمجھائے، اس کو نصیحت کرے، اس کو عار دلائے، شرم دلائے، او چودھری صاحب کی بیٹی، او نمبردار کی بیٹی، او امام صاحب کی بھتیجی، او منتری صاحب کی نواشی، او چودھری صاحب کی پھوپھی ذات، اللہ کے لیے اس گھر کو بسا لے۔ اب ہمارے 2 بچے ہو گئے، اب گھر اگر بگڑے گا تو حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے۔ یہ ٹھیک ہے اگر طلاق پر نوبت آ جائے گی، تم دوسرا شوہر کر لو گی، میں دوسری گھر والی کر لوں گا، لیکن بچوں کی زندگی کا کیا ہوگا؟ یہ کسے مائی بابا کہیں گے؟ اس کو بیٹھ کر کے اندر کی کنجی لگا کے داروغہ کی، تھانے دار کی ذمہ داری ہے کہ اپنی عورت کو سمجھائے۔ اگر سمجھدار ہے، خاندانی ہے اور اپنے باپ کی، خاندان کی عزت کو سمجھتی ہے، تو یہ سمجھانے بجھانے سے باز آ جائے گی، مان جائے گی اور یہ گھر آگے چل پڑے گا۔ لیکن اگر ناخواندی ہے، بد تہذیب ہے، سمجھانے بجھانے سے نہیں مانتی، قرآن کریم کا دوسرا مرحلہ یہ ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ایسا کرو اب ان سے بستر الگ کر لو۔ اگر یہ کوٹھا میں لوٹے تھانے دار تو چوبارے میں لے، اگر یہ چوبارے میں چڑھ جائے نیچے تو برآمدے میں آ جا، یہ برآمدے کوٹھار چوبارے میں نہ کر دے تو بھینسن والے گھر میں وہاں جا کر اپنی چارپائی بچھا لے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، چارپائی سے الگ کر لو، بستر الگ کر لو، یہ بھی ایک سزا ہو سکتی ہے عورت کے